أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بھائیو دوستو، تعالی شانہ نے اس دنیا میں ہم سب کا قیام عارضی طور پر رکھا ہے. ہم میں سے کوئی اس میں ہمیشہ کے لیے تھوڑے وقت کے لیے، اور یہ تھوڑا وقت مجھے آپ کو دیا گیا ہے آزمائش کے لیے. تھوڑا وقت اللہ نے ہمیں آپ کو دے رکھا ہے آزمائش کے لیے. ہم سب ایک امتحان پریکشا ایگزام کے دور سے گزر رہے ہیں. ہر آدمی کی پریکشا، اس کا ایگزام پورا ہوگا جب اس کی موت کا وقت آئے گا. اور اس میں وہ پاس ہے کہ ناپاس ہے، یہ بات کھلے گی قبر میں، برزخ میں. برزخی میں کھل جائے گی یہ پاس ہے پھر ناپاس ہے. اور جو پاس ہے ان پاس والوں کو انعام برزخ کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ دوبارہ زندہ کرنے کے بعد جنت کے شکل میں دے گا، جو اللہ کا مہمان خانہ ہے. اللہ کا مہمان خانہ ہے. اور جو ناپاس ہو چکے ہیں، ناکام، ان کو قبر ہی میں پتہ چل جائے گا برزخ میں کہ ہم ناکام ہیں. اور ان کو ان کی سزا جو اللہ تعالیٰ ہے، جیل خانہ جہنم، وہ اللہ مرنے کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ کر کے پھر ہمیشہ کے جیل خانے میں ڈال دے گا. یہ مختصر حساب ہے ہمارا، کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے. اور یہ چیز ہمارے ساتھ ہے اور جنات کے ساتھ ہے، باقی دنیا کی کسی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے. سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہے. لیکن یہ حساب کتاب، یہ جوڑ توڑ کی بات اس کے ساتھ نہیں ہے کہ اس سے پوچھا جاوے اور اس کو پاس کیا جاوے، جنت دی جاوے، دوزخ دی جاوے، کہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں. کیونکہ وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ کی تابعدار ہے. وہ نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے ہیں. اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تابعدار ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے. جتنے جانور ہیں سب تابعدار ہیں، جتنے چرندے پرندے درندے ہیں سب تابعدار ہیں. غیر جاندار جتنی مخلوق ہیں یہ سب تابعدار اللہ تعالیٰ کے. ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام میں لگے رہنا ہی ان کی حیات ہے. ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہی ان کی حیات ہے، وہ ان کی تسبیح ہے. انسان کے ساتھ معاملہ دوسرا ہے. اس کو اس دنیا میں اللہ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے. ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی ہیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْهِ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کھلی آنکھوں سے دکھنے والی نعمتیں بھی ہیں اور چھپی ہوئی نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل دے رکھا ہے، مکمل.
اور مکمل دے دلانے کے بعد اب تعالیٰ شانہ نے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ اللہ کو مانے ایمان کے راستے سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے رسالت کے واسطے سے، اور مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی کا یقین کرے آخرت کے واسطے سے۔ یہ اللہ کو مانے، اللہ کو نہیں مانے گا تو کہاں جائے گا؟ یہ تو اللہ کی زمین پر باقی بنے گا، اور بغاوت معاف نہیں ہوتی ہے، بغاوت جو ہے نا وہ معاف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کو مانے، یہ ماننے کا پابند ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اس کی ذمہ داری ہے اتباع کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا بنانے کا ایک بہترین وہ طریقہ لے کر آئے ہیں کہ جس میں انسان کی نجات اور کامیابی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ماننے میں اور اس پر عمل کرنے میں میری آپ کی قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کی 100% نجات ہے، کامیابی ہے۔ اس کے بغیر کہیں کامیابی نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ حضور کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے، سمپل ہے۔ اور دل کے اندر آخرت کا یقین پیدا کرے، یہ اس کو نہ بھولے، اس کو آدمی نہ بھولے، کیونکہ اطاعت کا مادہ اندر سے پیدا ہوگا جب آخرت مستحضر ہوگی۔ آدمی کے اندر اطاعت کا جذبہ جب بنے گا وہ اس وقت بنے گا جب آخرت مستحضر ہوگی۔ آخرت کے نفع، وہاں کی کامیابیاں، وہاں کی راحتیں، وہاں کی عزتیں، وہاں کی سرخ رویاں، وہاں کی ہمیشہ کی راحت کی چین سکون کی زندگی، جب یہ مستحضر ہوتی ہے آدمی میں، تو پھر آدمی میں دنیا کے اندر اللہ کا بڑے سے بڑا حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ بھلے طبیعت پر کتنا ہی گرا گزرے، کتنا بھی بوجھ پڑے، لیکن مانے گا۔ آخرت کا مسئلہ ہے بھائی، ہاں اس کو کرو، آخرت میں راحت، نہیں کریں گے دیکھا پریشانیاں ہیں۔ آدمی اپنی زندگی میں بے باک جب بنتا ہے جب آخرت کو بھول جاتا ہے۔ ہاں ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہو گیا تھا دو دکانداروں کے بیچ میں، ایک غیر مسلم تھا، ایک مسلمان تھا۔ ہم کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان اس پر زیادتی کر رہا ہے، مسلمان کی زیادتی ہے اس مسئلے میں، لیکن بر وقت بول نہیں سکتے تھے، لڑائی چل رہی تھی اس میں۔ تو وہ غیر مسلم بولا اس نے کہ عام مانس اللہ نے بھولی گئے اسے۔ کیا بولا اس نے؟ وہ بولا تو میں کام گیا اندر سے، مر گئے والا، دونوں مر گئے۔ کیا اللہ کو بھول چکا ہے؟ بات یہی ہے، آدمی اپنی زندگی میں بے باک جب بنتا ہے جب اللہ کو آخرت کو بھول جاتا ہے، کہ تب کیا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کر بیٹھتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم کو ایمان کے راستے سے اطاعت سکھائی گئی کہ آدمی اپنا اندر کا ایمان بناوے، اپنا اندر کا کلمہ بناوے، اندر کا یقین بناوے، تاکہ زندگی اس کی اطاعت پر پڑے۔ کیونکہ دنیا میں اللہ نے بندگی کے لیے، اطاعت کے لیے آدمی کو پیدا کیا ہے، ساری نعمتیں اسی کے لیے دے دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں اسی کے لیے دی ہیں، یہ اطاعت پر پڑ جانا چاہیے۔ ہاں جب یہ اطاعت پر پڑ جائے گا تو یہ خود بھی راحت پائے گا، کیونکہ اطاعت کی زندگی راحت والی زندگی ہے، سکون، چین، عزت، راحت، خیر برکت والی زندگی ہوتی ہے۔ اطاعت فرما برداری کی زندگی، آدمی بھلے مال اس کے پاس کم ہے لیکن سکون کے ساتھ رہے گا، مکان چھوٹا ہے سکون کے ساتھ رہے گا،
کاروبار ہلکا پھلکا ہے، سکون کے ساتھ رہے گا، زندگی میں سکون چین عزت رہے. کیوں؟ زندگی اطاعت کے راستے پر، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور جو نہیں کرنا ہے واقعی اس سے بچا ہوا. اور ایسے آدمی کی زندگی بھی آسان، موت بھی آسان، اور اللہ اس کی آخرت بھی آسان کر دیتا ہے. ایسے آدمی کی موت بھی آسان. حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جب ایسا آدمی مرتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. موت کے فرشتے کے علاوہ آدمی کے پاس 2 فرشتے ساتھ میں رہتے ہیں ہمیشہ. حدیثوں میں ہے آدمی میں ایک گھر شیطان کا ہے، ایک گھر فرشتے کا ہے. فرشتہ جو ہوتا ہے اس کے گھر میں سے اس آدمی کو اطاعت کی تلقین کرتا ہے. ہم کر، تیم کر، ہم کر، پیلو کر، فلانوں کر، ٹھیکوں کر، نماز پڑھ، قرآن پڑھ، تسبیح پڑھ، گشت کر، تعلیم کر، جماعت میں جا. یہ فرشتہ اس کے دل میں تلقین کرتا رہتا ہے. فرشتہ اس کو خیر کے کاموں کی تلقین کرتا ہے. اور ایسے شیطان کا گھر ہے، وہ شیطان ساری بدماشی کی تلقین کرتا ہے، گناہ کے کاموں کی. جب آدمی کا ایمان بن جاتا ہے نا تو وہ فرشتے کی بات میں آ جاتا ہے. ایمان بنا ہوا ہوتا ہے تو کس کی بات قبول کرتا ہے؟ فرشتے کی بات قبول کرتا ہے، شیطان کی بات قبول نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس کا ایمان اس کو سکھاتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ برا دشمن ہے. دشمن تمہارا بھلا چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. دشمن کبھی تمہارا نہیں. کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی دیوار کے قریب کھڑا تھا. شیطان انسان کی شکل میں ہے اور اس سے کہا بھائی صاحب ذرا دو تو سائڈ پر. بولے تیرے کو کیا مادہ ہے؟ ارے آ جاؤ سائڈ پر آ جاؤ یار، سائڈ پر آ جاؤ. وہ سائڈ پر آ گیا، دھڑام سے دیوار کی دی. وہ آدمی نے کہا بھائی بہت بہت تمہارا شکریہ، بہت اچھا کام تم نے میری، تھینک یو، آبار. بولے میرا کوئی تھینک یو آبار نہیں، میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تیرا. کیسی بات کرتے ہو تم نے اچھا کام نہیں کیا؟ بولے میں ابلیس ہوں اور تجھ کو دیوار کے نیچے سے اس لیے ہٹایا کہ دیوار گرتی تو دب کے مر جاتا نا تو شہید ہو جاتا. کیونکہ حدیثوں میں ہیں جو دیوار کے نیچے دب کے مرے وہ شہید ہیں. تو پھوگٹ کا شہادت کیوں پالے؟ کرے کچھ نہیں، پھوگٹ کی تجھے شہادت مل جائے، یہ کبھی بھلا نہیں چاہ سکتا ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایمانی فراست چاہیے. کیا چاہیے بولو؟ ایمان کا نور چاہیے. فرشتہ بھی تلقین کرتا ہے اچھائیوں کا. اسی لیے جب آدمی پر موت آتی ہے نا تو یہ دونوں فرشتے اس کو آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اندیشہ مت کرو، ڈرو. آگے آخرت میں جائے گا، اجنبی جگہ ہے، برزخ آخرت. انسان کی طبیعت ہے کوئی نئی جگہ جاتے ہوئے سہلتا ہے، ڈرتا ہے. جہاں کبھی نہیں گیا ہو وہاں پیر رکھنے سے آدمی سہلتا ڈرتا ہے، انسانی فطرت ہے. چونکہ موت کے وقت اس کو جانا ہے برزخ میں، آخرت میں، تو فرشتے اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ڈرو مت. ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو. تمہارے بیوی بچے پیچھے چھوٹے جا رہے ہیں نا. آدمی کو اپنے بیوی بچوں سے فطری محبت ہوتی ہے. بیوی چھوٹ رہی ہے، بچے چھوٹ رہے ہیں تو آدمی کو دل میں ایک بات کا خیال آتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کا کون، یہ ضائع نہ ہو جانا، ان کی کون دیکھ بھالی کرے گا. ولا تحزنوا، ان کے چھوٹنے کا غم بھی مت کرو. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جنت کی بشارت جس کو سنا کرتے تھے نا اب وہ جنت ہے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں تو تمہارے دوست تھے لیکن ایسے دوست تھے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے تھے. دنیا میں تمہارے دوست تھے لیکن تم کو آنکھوں سے دکھتے نہیں تھے، اور آخرت اب آنکھوں سے نظر آئے. اس لیے مومن جب محشر کے میدان میں اٹھے گا قبر سے تو یہ 2 فرشتے اس کے پاس آ جائیں گے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتے تھے اور اس کو کہیں گے بھائی کوئی غم مت کر، کوئی ٹینشن مت لے،
ہم تیرے ساتھ ہیں جنت کی چوکھٹ تک، ہم تیرے ساتھ ہیں کہاں تک؟ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر کا دن، حساب کتاب، نفسا نفسی کا عالم، ہر کوئی ٹینشن نہیں۔ اس میں فرشتے ان آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی کوئی غم مت کر، کوئی فکر مت کر، ہم تیرے ساتھ ہیں اور تیرے ساتھ ہی رہیں گے۔ یہ بات جب ہوتی ہے میرے بھائیوں، جب آدمی اطاعت کی زندگی اپناتا ہے، فرما برداری کی زندگی اپناتا ہے، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، خیر و برکت والی بن جاتی ہے، موت بھی اللہ اس کی آسان کر دیتا ہے، اور اللہ مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی اور زیادہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ لیکن یہ جب ہوتا ہے کہ جب محنت کر کے آدمی اپنے اندر اپنے ایمان کو بناوے، محنت کے راستے سے، کیونکہ ایمان بنانے کی چیز ہے۔ ایمان کیا چیز ہے بولو؟ ہاں، بنانے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھروں میں پیدا تو کر دیا، کلمہ زبان پر جاری کر دیا، لیکن خالی جاری ہو جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ کلمے کی حقیقت دل کے اندر نہ اترے۔ یہ تبلیغ کی جو ساری محنت ہے وہ کس کی ہے؟ یہ زبان کا کلمہ ایک بالش نیچے، دیکھو دل کا ہے یہاں، ایک بالش نیچے اتارنے کی محنت ہے، دیکھو یہاں ایک بالش نیچے، یہ اتر جاوے، زبان کا بول کلمہ نیچے اتر جاوے، دل میں اس کی حقیقت اتر جاوے۔ ہاں، آدمی کے اندر اس کی حقیقت پیدا ہو، کہ جب اس کی حقیقت پیدا ہو جائے گی تو پھر آدمی کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہے، جیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہو گئے، ان کے لیے ساری چیزیں آسان ہو گئی، بڑے سے بڑا اللہ کا حکم ان کے لیے آسان ہو گیا۔ حالانکہ شروع دور تھا، اسلام، ایمان، دین، احکام، سنتیں، یہ سب چیزیں رواج میں نہیں تھی، نئی نئی چیزیں آ رہی تھی، نماز نئی چیز تھی، نئی، روزہ رکھنے کا حکم نئی بات، زکات دینے کی بات نئی تھی ان کے لیے، حرام سے بچنے کی باتیں نئی تھی۔ اس سے پہلے وہ لوگ واقف نہیں تھے کہ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، بدماشی حرام ہے، کسی کو ستانا حرام ہے، ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ان کے معاشرے میں عام تھی، ان کے معاشرے میں عام چیزیں تھیں۔ ہاں، لیکن محنت کے راستے سے جب دلوں کے اندر ایمان پکنا اور ایمان تیار ہونا شروع ہوا تو اب بڑے سے بڑی باتیں جو اس کا رواج نہیں تھا، جس سے وہ واقف نہیں تھے، طبیعتوں میں جس کا مزاج بھی نہیں تھا، اب وہ چیزیں کیا آ گئی بولو؟ دھیمے 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 مزاج میں آنا شروع ہو گئی، جو کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ہے نا؟ اب اللہ کے حقوق کے بارے میں، اللہ کے بندیوں کے حقوق کے بارے میں اور بندیوں کے حقوق کے بارے میں ڈرنے والے بن گئے کہ نہیں بھی ان کے حق ہیں، ہمارے ذمہ ہیں، ان کے حق ہیں، آخرت میں اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لوگوں سے معافی مانگ لیتے کہ معاف کر دو، لیکن یہ بات کب ہوئی؟ جب دلوں کے اندر ایمان تیار ہوا۔ یہ ایمان جب تیار ہوا جبکہ حالات سازگار تھے تو بھی چلے، اور حالات سازگار نہیں تھے تو بھی قربانی میں آگے 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 بڑھتے رہے۔ طبیعت میں چاہا تو بھی قبول کر لیا، نہیں چاہا تو بھی قبول کر لیا، چلے، تاکہ اندر کا ایمان بڑھے، اندر کے ایمان، کیونکہ ایمان کی کوئی سطح مقرر نہیں ہے۔ نماز تو لمیٹڈ ہے، روزہ لمٹ میں ہے، زکات لمٹ میں ہے، حج بھی لمٹ میں ہے، اللہ کے احکام لمٹ کے اندر ہیں۔ ایمان ایک اللہ کا ایسا حکم ہے جس کی تعالی شانہ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے۔ وہ تو آدمی جتنی قربانی دے گا اتنا اللہ کو پہچانے گا، اور جتنا پہچانے گا وہ اتنا ڈرے گا اور اتنا چلے گا۔ جو جتنا پہچانے گا وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اتنا تیز قدم چلے گا، اور خدا کی نافرمانی سے بچانے میں اپنے آپ کو اتنا دور بھگائے گا۔
کیوں؟ اس نے اللہ کو پہچان لیا ہے. کیسے پہچانا ہے؟ کہ ایمان کے لیے قربانی دیتے دیتے اللہ کی معرفت اس کو اتنی نصیب ہو گئی ہے، مغیبات کا یقین اس کو اتنا پیدا ہو چکا ہے. صحابہ کا حال یہ تھا، وہ جانتے تھے. ہاں، ان کے نزدیک سارے مغیبات آخرت کے مشاہدے سے برابر تھے. مشاہدہ جیسے ہم کسی چیز کا کرتے ہیں نا، ایسے مغیبات تھے. کیوں؟ اندر کا ایمان اور یقین ایسا تھا. اور اس ایمان اور یقین کو بنانے کے لیے محنت تھی ان کے پاس. وہ محنت تھی، جان لگاؤ، مال لگاؤ، وقت لگاؤ، عمر لگاؤ، صلاحیتیں لگاؤ، استعداد لگاؤ، اپنی طبیعت کی چیزیں جتنی ہیں من چاہی وہ سب چیزیں اللہ کے لیے استعمال کرو تاکہ ہمارا ایمان بنے، اندر سے ہمارا کلمہ بنے، یقین بنے. صحابہ نے اپنا ایمان بنایا. آج ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کے کوئی حکم پر عمل کرنا شاہ گزرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ حکم مشکل ہے. آپ سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کو فجر میں اٹھنا مشکل لگتا ہے، فجر نہیں پڑتا ہے، وہ بھارے لگے جائے فجر میں اٹھوں، کیا لگتا ہے اس کو؟ بہت بھارے لگتا ہے، بہت بوجھ پڑتا ہے، نہیں اٹھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا اور فجر کی نماز کا حکم اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے کوئی مشکل بات ہے. کوئی مشکل بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے. گرمی کا روزہ ایک آدمی کو مشکل لگتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ اللہ کا کوئی مشکل حکم ہے. بات سمجھے نا؟ یہ چیز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس سطح پر نہیں پہنچا ہے. ہمارا ایمان اس سطح پر نہیں پہنچا ہے. ایک آدمی معاملات کے معاملے میں غافل ہے، حلال حرام جائز ناجائز کوئی تمیز نہیں اس کو. اب اس کو کوئی سمجھاتا ہے کہ بھائی آم نہ کھائے، آم کروانو، تو مل صاحب نے پوچھی جو اس کو بوجھ پڑتا ہے، ایسی بات کرتے ہو آپ. تو پوچھ لے تو اس کو بوجھ پڑتا ہے، جیسے یار لاکھوں کا نقصان ہے یہ تو میرا. یہ تو جو سمجھا رہا ہے مسئلہ، اس کا مطلب یہ تو میرے کاروبار کا لاکھوں کا نقصان ہے. اس کی طبیعت پر اس کا بوجھ پڑنا اس کی علامت ہے کہ ابھی اس کا ایمان اس سطح پر نہیں پہنچا. اس کا ایمان اس سطح پر نہیں پہنچا ہے جو معاملات کے اندر اس کو حلال حرام کی تمیز کرنا سکھاتے. یہ سمجھنے جیسی چیزیں. اللہ کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے. کوئی حکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. دین سے آسان ہے، حدیثوں میں ہے الدین یسر، دین آسان ہے. اللہ کے سارے احکام آسان ہیں. مشکل کیوں ہے؟ کہ میرا آپ کا ایمان اس سطح پر نہیں پہنچا ہے. نماز باری کیوں پڑھتی ہیں؟ منافقین پر نماز باری پڑتی تھی، کیوں؟ ایمان نہیں تھا ان کا ایمان نہیں تھا. حدیثوں میں ہے کہ فجر سے زیادہ کوئی نماز منافقین پر باری نہیں تھی. صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے اپنے ماحول کے اندر منافقین کو فجر کے چھوڑنے سے پہچان لیتے تھے. فجر میں نہیں ہے کہ یہ طے ہے منافق ہے، یہ نام کا مسلمان ہے، ڈپلیکیٹ ہے، یہ اوریجنل مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ فجر کو اللہ کا مشکل حکم نہیں ہے، آسان ہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کہ بس وہ ایمان نہیں ہے جو مطلوب ہے اللہ کے نزدیک. اس لیے حکم ہے ہم کو کہ اپنے ایمان کی سطح کو بلند کرو تاکہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں. جیسے صحابہ کے لیے آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا کہ جان دینے کا موقع اللہ کے نام پر آیا تو جان بھی دے دی. حالانکہ جان آدمی کو سب سے پیاری ہوتی ہے، بولو ہے نا؟ پیسے سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ آدمی کو پیاری کیا چیز ہوتی ہے؟ بولو، جان پیاری ہوتی ہے، اپنی جان. ہاں، وہ ایک جان اللہ کے نام پر دینے کی باری آتی، اس کو کم سمجھتے تھے. اور تمنا یہ تھی کہ بدن میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے ساری جانیں اللہ کے نام پر کھپا دیتا. حالانکہ ایک جان سے زیادہ کسی کو زیادہ جان نہیں ملتی ہے، ایک ہی جان ملتی ہے. لیکن تمنا یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اس کو اللہ کے نام پر کھپا دیتا.
تو میرے بھائیوں، ہمارا ایمان ہماری زندگی کا سب سے بڑا سنگین مسئلہ ہے، سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں میرے گھر کے لوگ اور پوری امت غفلت میں ہے نا؟ پوری امت اس میں کیا ہے بولو؟ غفلت میں ہے۔ ہم مطمئن ہو کر بیٹھے کس بات پر؟ مسلمان تو ہے، لیکن بھائی تیرا اسلام تو دیکھ، تیرا ایمان تو دیکھ، تیرا ایمان کس سطح کا ہے نا؟ آدمی کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور بازار میں اس کی قیمت دیکھتا ہے، پوچھتا ہے اس سامان کی قیمت کتنی ہے، کہا اس کی قیمت ہے 10,000 روپئے، تو جیب تلاشتا ہے، نوٹیں گنتا ہے، 7,000، کتنا ہوا؟ 7,000، بھائی نہیں چاہیے۔ کیا مطلب؟ اس کی خرید سکتی نہیں ہے، اس میں خریدنے کی طاقت نہیں ہے، تو دل میں کیا گانٹھ مارتا ہے؟ چلو ادھر ادھر سے 3,000 آ جان دے، پھر یہ لے لوں گا، یہ میں لے لوں گا، ابھی تو 7 ہے بھائی، ابھی تو یار پورے پیسے نہیں، چھوڑ دے جانے۔ ہر آدمی اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو جانچے کہ اس کا ایمان کس سطح کا ہے، کیونکہ اس ایمان کی قیمت تو اللہ نے جنت بنائی ہے، اس ایمان کی قیمت کو اللہ نے کیا بنائی بولو؟ جنت بنائی ہے، کہ اس کی قیمت اللہ ادا کرے گا جنت سے۔ لیکن اس کا ایمان جنت خرید سکے اتنا ہے کہ نہیں؟ یہ تو دیکھیں، ہر آدمی اس کا ایمان جنت خریدنے اتنی ایمان کے اندر طاقت ہے کہ نہیں؟ اس کی علامت ہے کہ زندگی میں آدمی اللہ کی شریعت کا کتنا پابند ہے، احکام و سنت کا کتنا پابند ہے، وہ ہر آدمی اپنی اپنی زندگی میں پرسنل دیکھے، میں خود دیکھوں کہ میرے ایمان کے اندر کتنی سخت ہے، کتنی طاقت ہے، میری نمازوں کا کتنا اہتمام ہے، ذکر و تلاوت کا میری زندگی میں کتنا اہتمام ہے، دعاؤں کا میری زندگی میں کتنا اہتمام ہے، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا معاملہ میرا اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ مجمع میں تو سب ڈرتے ہیں، ایک بڑے بزرگ ہیں اللہ والے، کہتے ہیں کہ کسی کے مصلے کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑ جانا، کہ مصلے پر آ کر تو سب کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، وہ تو تنہائی میں پتا چلے آدمی کہ ایمان کتنا پاورفل ہے۔ ابا کے ڈر سے، امی کے ڈر سے، بیوی کے ڈر سے، بچوں کے ڈر سے، سب کے سامنے آدمی گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تنہائی میں بچاتا ہے، ذرا دیکھو ایکانت میں، وہ اس کے ایمان کے ناپنے کی چیز ہے، میں ناپوں، آپ ناپیں، سب ناپیں، پھر پتا چلے گا کہ مجھے اپنا اللہ سے تعلق جوڑنے کی کتنی ضرورت ہے، ایمان بنانے کی کتنی ضرورت ہے۔ جو ایمان میرے پاس ہے وہ ایمان تو ہے نا، میرا ایمان جنت خریدنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے بولے من خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کو 2 جنتیں ملے گی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی۔ ایمان دیکھو، ہم سب جانچے تو لیں کہ ہمارے اندر کتنا اس کا داعیہ ہے، کتنا ایسا اللہ سے ڈرنے کا جذبہ دل کے اندر بنا ہوا ہے۔ یہ تبلیغ کی ساری محنت اسی کے لیے ہے، یہ جو آواز لگاتے ہیں نکلو نکلو، 4 مہینے نکلو، ہر سال 4 مہینے نکلو، وہ اسی لیے سمجھاتے ہیں ہر سال 4 مہینے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز آگے بڑھے، روز بڑھے، روز بڑھے، روز بڑھے، روز بڑھے، روز بڑھے، بڑھے بڑھے، اتنی بڑھے کہ آدمی کے سارے احکام، اللہ کے سارے احکام، مشکل جو دنیا کو لگے وہ اس کو آسان ہو جانا، مشکل لگے وہ اس کو آسان ہو جانا۔ پچھلے سالوں میں رمضان گرمی کا گزرا، اب ٹھنڈی میں آ رہا ہے، ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا یہ ہمارے فروٹ کی لاری والے جو ہوتے ہیں نا، فروٹ کی لاری والے، وہ صبح مال بھرتے ہیں، ان کا مال بھرنے کا ٹائم ہی صبح کا ہوتا ہے، وہ بیچارے صبح مال بھرے، کیلے، سیب وغیرہ، اور پھر وہ محلوں کے اندر، کیونکہ رمضان میں ان کی سیزن بھی ہوتی ہے، لوگ خریدتے بھی بہت ہیں، تو محلوں کے اندر بیچنے کے لیے نکلے،
ظہر تک 3 بجے تک گرمی میں سر پر گیلا رومال ڈال کر، سر پر کیا کرے؟ گیلا رومال ڈالیں اور بیچے، لیکن روزہ نہ چھوڑے۔ دھوپ میں لاری لے کر گھومتے ہیں، ہاں، اور ایسے بھی دیکھے فروٹ بیچنے کی لاری والے، ایسے بھی دیکھے ہے نا، جو کھلے عام چائے پیتے ہیں، ٹھنڈا پیتے ہیں، پانی کی بوتل لاری میں رکھتے ہیں، بیچتے بھی جاتے ہیں اور پیتے بھی جاتے ہیں۔ اگر رمضان چالے تھے بھائی، اور من صاحب آتی گرمی میں کے وہ تیرے ایمان کی سطح نیچے ہے، کیا کریں؟ باقی کرنے والے اس میں بھی کرتے ہیں، کرنے والے تو بولو، رکھنے والے تو ایسی گرمی میں سر پہ گیلا رومال کر کے وہی بوٹل رکھتے ہیں، لیکن رومال سوکھ جاتا ہے، پھر بھگاتے ہیں، پھر ڈال دیتے ہیں، 3 ساڑھے 3 بجے تک اپنا مال جتنا بکا اتنا بکا، پھر لاری گھر چھوڑ دیتے ہیں، گھر سو جاتی ہے، مسجد میں آ کر سو جاتے ہیں، عصر سے مغرب تک معمولات پہ لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ایمان کے بننے کی بات ہے کہ مشکل چیز آسان ہو جائے جب من پر ہو۔ کیوں؟ اندر کی ایمان کی طاقت اس کو اتنے سخت لو کی گرمی میں اللہ کے حکم پر لا رہی ہے۔ یہ رات ہم دیکھتے ہیں نا، رات دن اپنے آنکھوں میں رمضان میں دیکھے، پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ سب شہر میں بھی دیکھتے ہیں آپ لوگ۔ ایمان اس درجے کی اندر کی چیز ہے کہ آدمی بناوے، صحابہ نے اس کو بنایا اور بناتے بناتے اس سطح پر پہنچ گئے۔ بڑی سے بڑی باتیں ان کے لیے کوئی چیزیں نہیں، بلکہ اس بننے کی وجہ سے پوری دنیا ان کے سامنے کوئی قیمت نہیں تھی، دنیا کے ساز و سامان کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے وہ ہر چیز کا سودا کر سکتے تھے، کہ ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، یہ نہیں بک سکتا تھا ان سے۔ کوئی کتنی بڑی لالچ دے، کوئی کتنا ہی دھمکاوے ڈراوے، جان کی بازی لگا دیتے، ایمان نہیں چھوڑتے، مال و ملک کی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، عورتوں کی لالچ دیتے، کسی کی لالچ بھی نہیں آتے تھے۔ کیوں؟ ایمان نے اندر جنت کا یقین ایسا پیدا کر دیا تھا کہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ سب چیزیں دھول مٹی ہیں، اور ایمان نے بننے نے دوزخ کا اتنا یقین، دوزخ کی تکلیفوں کا ایسا یقین پیدا کر دیا تھا کہ دنیا کی تکلیفیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بلال کو مارا جا رہا تھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ احد احد احد، کیا دشمنی تھی؟ ایمان دشمنی تھی، بس۔ باقی ان کے باپ دادا کا کچھ بگاڑا نہیں تھا حضرت بلال نے، وہ ان کی بات مان لیتے، نہیں مانتے تھے، کیوں جانتے تھے؟ ان کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے جہنم کی تکلیف، یہ تکلیف آسان ہے، وہ مشکل ہے۔ یہ تکلیف کوڑے کی، دھوپ میں ہے نا تپنے کی، چٹان اوپر برداشت کر لینے کی، یہ بھوک کی، یہ سب آسان ہے، یہ ذلت یہ آسان ہے، وہ مشکل ہے۔ ان کو یقین تھا، ان کو اس کا یقین تھا۔ ہاں، اور قریش کے جو سردار تھے، جو ایمان قبول نہیں کرتے تھے ناک کی وجہ سے، وہ اس کو عزت سمجھتے تھے، ان کے نزدیک اس عزت کا یقین تھا، انہیں جنت کی عزت کا یقین نہیں تھا۔ وہ حضور کی بات، ایمان کلمہ پڑھنے کو ذلت سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ ذلت سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کی ذلت کا یقین ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ سب سے بڑی ذلت تو وہاں ہے، لٹکا جاتی ہے، لٹکا دیے جائیں گے وہاں لوگ، ہاں، وفی النار ہم یسجرون، آگ میں تپا دیے جائیں گے، جیسے ہماری یہاں وہ چکن تندوری کیسی تپائی جاتی ہے، دیکھ رہے آگ میں تم نے، ایسے آگ میں جہنمیوں کو تپایا جائے گا۔ وہ ان کو یقین نہیں تھا، اس لیے مانتے نہیں تھے، ان کو یقین تھا اس لیے برداشت کرتے تھے، یہ اس لیے کیا کر رہے تھے؟ ہاں، مکے کے دور میں سب برداشت، مدینہ طیبہ کی زندگی میں ابتدائی زمانے میں سب نے حالات برداشت کر لیے، ایمان نہیں چھوڑا۔ بات سمجھے نا؟ ہاں، ان کے کئی رشتے دار مکے میں تھے، سگے رشتے دار ہیں، باپ یہاں ہے، بیٹا وہاں ہے، بیٹا یا باپ یہاں ہے، شوہر یہاں ہے، بیوی وہاں ہے، بیوی یہاں ہے تو شوہر وہاں ہے، بھائی یہاں ہے، دوسرا بھائی وہاں ہے، رشتے داریاں توڑ دینا بہت بڑی بات ہے۔ رشتے داریاں توڑ دی ایمان کی بنیاد پر کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے، میں مومن ہوں، تو ایمان والا نہیں ہے۔ اب دیکھو کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی قربانی کی بات ہے۔ کیوں ان کے سامنے یہ بات کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، ایمان کے راستے سے اللہ کے راضی کرنے کو مقدم، پوری دنیا ناراض ہو جاویں،
بھاڑے میں گئی، اللہ راضی ہو جانا چاہیے، اللہ خوش ہو جانا چاہیے. کیوں؟ وہ خوش ہو گیا تو سب بات لو، سب اسی کا ہے، سب اسی کا ہے نا. یہ کائنات ساری اسی کی، آسمان زمین اس کا ہے، دھن دولت اس کا ہے، صحت تندرستی اسی کی دی، ساری چیزیں اسی کی. ہمارے بزرگوں میں حضرت منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی روانگی کے اندر ایک قصہ سناتے ہیں. ایک بادشاہ تھا، بولے ایک بادشاہ تھا. بادشاہ اس کی کرسی، اس کے جو تخت تھا اس کے قریب کے اندر ایک باندی تھی جو اس کو پنکھا جوڑتی تھی، پنکھا ہوا دیتی تھی، پنکھا جوڑتی تھی. ایک دن بادشاہ نے اپنے خزانے سے بہت سی قیمتی چیزیں منگوائی، ہیرے موتی سونا چاندی، اور اس کو دربار میں بکھیر دیا. اور وزراء سلطنت اپنے آدمیوں کو کہا بھائی اس میں جس کو جو پسند ہے وہ لے لو، اور جو لے لے گا وہ اسی کا ہے. خزانے سے منگوائی گئی تھی، اس نے وہاں دربار میں بچھا دی. تو سب جس کو جو پسند تھا، سونا چاندی ہیرا موتی، جس کو اس نے ہاتھ رکھ لیا اسی کا ہو گیا. تو بادشاہ نے اس باندی سے کہا نہیں پگڑی تو کچھ نہیں لے گی. اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا. اس نے کس پر ہاتھ رکھ دیا؟ ہمارا منشی جی کہہ رہے اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ کہنے لگا مجھ پر ہاتھ رکھ دیا؟ بولے آپ میری پسند ہیں، آپ میری پسند، مجھے تو آپ چاہیے، یہ سب آپ کا ہے، خزانہ آپ کا ہے، آپ میرے ہو جائیں گے تو یہ سب میرا ہو جائے گا. ہر بات سمجھے کہ نہیں تم لوگ؟ ہاں، ایمان کے راستے سے اللہ کو پانا ہے. اللہ کو پا لیں گے تو سب کچھ ہمارا ہو جائے گا. بات سمجھے؟ دنیا کی کوئی پھر آدمی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی. وہ سکھ میں رکھے گا تو بھی راضی، دکھ میں رکھے تو بھی راضی، بیماری میں رکھے تو بھی راضی، تندرستی میں رکھے تو بھی راضی، ہے نا؟ کم مال میں رکھے تو بھی راضی، زیادہ مال میں رکھے گا اترائے گا نہیں. نظر کہاں پر رہے گی؟ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. آدمی کی نظر اللہ پر رہے گی. یہ سب کم دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے. سب نظر اللہ پر رہے گی، اندر کا یقین بنے گا. پوری زندگی میں میرے بھائیوں مطلوب یہی چیز ہے. اس لیے میں نے کہا ایمان کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ بھی محنت کریں، قربانی دیں، قربانی دیں، قربانی دیں، قربانی دیں، یاد تک کہ اس کا ایمان آگے بڑھتا جاویں، آگے بڑھتا جاویں، آگے بڑھتا جاویں، اور اتنا بڑھ جاویں کہ اسے اپنے ایمان پر میرے دوستو بھائیوں پورا شرح ہو جاویں، اللہ کے حکموں پر نجات کا یقین ہو جاویں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے بسانے کا اندر سے یقین پیدا ہو جاویں کہ یہ راحت ہے، یہ راحت کی چیز ہے. اس کو چھوڑنا تباہی کو دعوت دینا. پھر نماز چھوٹے گی نا تو 5,000 کا بنڈل گم ہو گیا نا، اس سے زیادہ افسوس ہوگا. نماز چھوٹے گی نا آدمی کی، فجر چھوٹ جاویں، ظہر چھوٹ جاویں، جماعت ہو جاویں، تو دن بھر کی بکری 5-10 ہزار روپیہ جیب میں تھی، کسی نے جیب کاٹ لی یا کہیں گر گیا، تو آدمی کو جتنا افسوس ہوتا ہے نا اس سے زیادہ افسوس اپنی نماز جماعت کے ساتھ نہ ہوئی اس پر ہوگا. یار میری تو آج ظہر کی رکعتیں چلی گئی، میری جماعت چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. دن بھر آدمی افسوس کرتا رہے گا میری جماعت چلی گئی، میری جماعت، کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا. اپنے معمولات کے چھٹنے پر بھی آدمی افسوس کرے گا، کفی نہیں پڑی گئی. آج میرا معمول تھا 8 گھنٹہ اللہ سے مانگنے کا، یار پتہ نہیں کس الجھن میں پھنس گیا، آج تو اللہ سے مانگنے کا موقع ہی نہیں ملا، آدھا گھنٹہ دعا مانگنے کا ہی موقع نہیں ملا. اس سے بڑھ کر بات کہوں، آدمی اپنے نوافل کے چھوٹنے پر بھی افسوس کرے گا. تہجد فوت ہوگی نا تو سارا دن موڈ خراب ہو جائے گا. کیا تہجد فوت ہوگی موڈ خراب ہو جائے گا، اس کا اشراق نہیں پڑی گئی، چاش نہیں پڑی گئی. یہ اس بات کی علامت ہے. ہاں، ایمان کے بننے کی علامت ہے یہ کہ آدمی کا ایمان اندر سے بنے. ہاں، اور موت تک ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان بنانے کا وقت دے رکھا ہے. اس کے لیے جان دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، صلاحیت دے رکھی ہے، موت تک. اور
اور بنانا بھی آسان ہے. صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. انہوں نے قربانیوں کو بڑھاتے 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 اپنے ایمان کو بنایا. صحابہ نے کیسے بنایا اپنے ایمان کو؟ قربانیوں کے راستے سے بنایا. اس کے بنانے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تعویذ نہیں اس کا میں آپ کے گلے میں پہنا دوں ایمان بن جاؤں. کوئی دم کیا ہوا پانی نہیں ہے پھونفا کر کے آپ کو پلا دو آپ کا ایمان بن جاؤں. اس کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو بنانے کے لیے جان مال وقت کو لے کر چلے. صحابہ پوری زندگی چلے, کبھی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھا اور کبھی اس پر بس نہیں کیا. ہم سے ایک مرتبہ 4 مہینے لگ جاتے ہیں بس سمجھ نہیں کتنا پہلی فرصت میں 4 مہینہ تو یوں سمجھتا ہے ایک مرتبہ لگا لو پھر پوری زندگی چپتی. بھائی ایسا نہیں کہا. ہم تو تجھے ایک مرتبہ 4 مہینے اس لیے لگواتے ہیں تیرے کو چسکا لگے. اس کو تبلیغ کا چسکا لگے. چسکا سمجھتے ہو؟ ارے چسکا وہ 5 روپے کا 10 روپے کا رنگین ملتا ہے وہ نہیں. ایک بنیے کا لڑکا تھا, اس کی مسلمان لڑکوں سے دوستی تھی اور ان کے ساتھ روزانہ لاری پر کباب سموسے کھانے جا رہے. اس کے باپ کو پتا چلا کہ اس کی یہ کھوٹی صحبت میں آ کر یہ آڑے اوڑے دھندے کرتا ہے, نان ویج کھاتا ہے. اس نے بلا کر سمجھایا بھائی میرے پاس غلطی تو سنبھالے گا, یہ سب کیوں کرتا ہے تو؟ یہ لوگ سب میرے پاس آتے ہیں جنتر منتر کرانے کے لیے. لوگوں کو پتا چلے گا کہ تو گوشت کھاتا ہے تو تیروں کو پاپی سمجھ کر تیرے پاس کوئی نہیں آئے گا اور یہ خاندانی دھندا بند ہو جائے گا. سمجھاتا روز سمجھاتا اس کا باپ, لیکن یہ نہیں مانتا. جب ایک مرتبہ اس کے باپ نے بہت زور جبر کیا کس نے کہا مان لو ایک شرط پر. بولے کیا شرط؟ ایک ڈش کباب کی آپ کھا لیں. ایک ڈش آپ کھا لیں. باپ نے کہا کیسی بات کرتا ہے, میں کھاؤں. سوچ لو ایک مرتبہ بس. اس کے باپ نے 2 دن بعد کہا کہ ٹھیک ہے چل منظور ہے, تو چھوڑ دے گا؟ بولے ہاں میں چھوڑ دوں گا. پکی بات؟ بولے پکی بات. لے گیا. بولے کل آ جاؤ. وہ دکان والے سے کہہ دے 1 نمبر کا مال بنائیے میرا باپ آئے گا. پردے کے نیچے بٹھایا اس کے باپ کو دکان میں, ایک ڈش بیچ دی کھاؤ. اس کے باپ نے ایک ڈش کھا لی, ایک کھا لی, اندر سے دوسری آنے دے, دوسری کھا لی, تیسری آنے دے. اس نے کہا ابا بس. بولے تجھے چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا ہے تیری مرضی, میں نہیں چھوڑوں گا. یہ چسکا ہے چسکا. ایک بار 4 مہینے لگ جاوے نا چسکا لگے ہر سال لگانے کا. بات سمجھے نا, شوق دائیا اندر سے پیدا ہو. ہاں صحابہ کو اندر سے ایک مرتبہ نکلے پھر نکلے پھر نکلے, ہر مرتبہ اپنے آپ کو پیش. کوئی جان بچانے کی فراق میں نہیں ہے, کوئی جان بچانے کی فراق میں نہیں ہے, مال بچانے کی فراق میں نہیں ہے, اور کسی کا یہ جواب نہیں ہے بہت مشغول ہوں فرصت نہیں ہے. کیوں؟ وہ جانتے تھے یہ وہ راستہ ہے, یہ وہ سودا ہے جس میں نفع ہی نفع ہے, گھاٹا ہے ہی نہیں. جان لگاؤ جنت پاؤ, مال لگاؤ جنت پاؤ, عمر لگاؤ جنت پاؤ, اللہ کو راضی کر لو, اللہ مل جائے گا تو سب کچھ اپنا, دنیا بھی اپنی آخرت بھی اپنی, ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی. اس لیے ایک صحابی کا اللہ سے سچا پکا تعلق تھا. کیسا؟ سچا تعلق تھا, پکا تعلق تھا. کوئی بناوٹ کی باتیں نہیں, بناوٹ کی چیزیں ان کی دعاؤں میں جان طاقت. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معرکے کے موقع پر وہ رستم کو سمجھا رہے تھے. رستم نے پوچھا ان سے کیا بات ہے, تمہاری چھوٹی جماعتیں ہیں اور تمہارے پاس اسباب تھوڑے ہیں اور ہمارے پاس اسباب بھی بہت زیادہ ہیں, جمعیتیں بہت بڑی ہیں, اور تم ہمارے ملک میں اندر چلے جا رہے ہو, بے باک بے خوف ہو کر چلے آ رہے ہو, اور ہم پیچھے ہٹ کر رہے ہیں, پیچھے ہٹ کر رہے ہیں, پسپا ہو رہے ہیں کیا؟ اسباب ظاہر میں کچھ نہیں, تعداد تھوڑی تمہاری, اسباب تھوڑے تمہارے, اور ہم پیچھے ہٹ کر رہے ہیں, تم آگے بڑھ رہے ہو, پیش قدمی کر رہے ہو. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بات یہ نہیں ہے جو تو سمجھتا ہے, اسباب کی قلت و کثرت کی بنیاد نہیں ہے. ہم کو اللہ کی طرف سے
تیرے ملک میں آگے بڑھنا جو نصیب ہو رہا ہے وہ اسباب کی بنیاد پر نہیں، ہماری نفری کی ذاتی کی بنیاد پر، یہ بنیادیں نہیں ہیں، اس کی بنیادیں دوسری چیزیں۔ بولے ہم میں ایسے لوگ ہیں، کیا فرمایا قرآن ہے، ہم میں ایسے لوگ ہیں، سامنے قلعہ تھا کہ تیرے یہ قلعے کی طرف دیوار، تیرے قلعے کی دیوار کی طرف اشارہ کر دیں تو یہ دیوار گرنا شروع ہو جائے۔ وہ سمجھا رہے تھے اس کو اور انگلی چلائی سمجھانے کے لیے اور دیوار گرنا شروع ہو گئی، وہ دیوار گرنا شروع ہو گئی۔ ایسا اللہ سے آدمی کا تعلق بنتا ہے، قربانی کی بنیاد پر بنتا ہے یہ بات۔ ہمارا جتنا معاملہ میرے بھائیوں ہے نا، وہ کم قربانی، کمزور قربانی، اپنی سہولت کے پیش نظر آدمی کی قربانی۔ آدمی نکلے اللہ کے راستے کے اندر، جب دل نہیں چاہتا ہے تو بھی کرے۔ اس لیے صحابہ کہتے تھے ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، طبیعت مانے گی تو بھی کریں گے، نہیں مانیں گے تو بھی کریں گے، طبیعت ساتھ دے گی تو بھی کریں گے، نہیں ساتھ دے گی تو بھی کریں گے، حالات سازگار ہوں گے تو بھی آپ کی سنیں گے، حالات سازگار نہیں ہوں گے تو بھی آپ کی سنیں گے۔ تو ایمان کی یہ سطح اللہ نے ان کو نصیب کر دی جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے ایمان کے درجات رکھے ہیں، اللہ سے آدمی کا ایمان کے راستے سے رابطہ اور تعلق بنتا ہے، ہاں، اور اعمال کے راستے سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مدد کا معاملہ کرتا ہے، دعاؤں کے راستے سے اللہ اس کا کام بناتا ہے، دعاؤں کے راستے سے اللہ اس سے بلیات اور مصائب اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ آدمی کو اندر سے اس کا چسکا لگے، ہر سال 4 مہینے دوں جانا چاہیے، 8 مہینے گھر رہے 4 مہینے جاؤیں۔ ہم لوگ ایک مرتبہ جماعت میں چل رہے تھے، ہمارے امیر صاحب تھے، بہت اچھے آدمی تھے، اب پتہ نہیں حیات کی انتقال کر گئے، بہت سالوں پہلے کی بات ہے۔ وہ باہر کے صوبے کے آدمی تھے، ہم گجرات کے تھے، تو شروع میں ایک آدھ ہفتہ تو ذرا ایک دوسرے کے ساتھ طبیعتوں میں سیٹ ہونے میں لگ گیا، پھر تھوڑی بے تکلفی ہو گئی۔ تو میں نے اپنے امیر صاحب سے کہا امیر صاحب آپ کا ماشاءاللہ یہ وقت کیسے نہیں آپ چل رہے ہیں؟ مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب 6 مہینے گھر رہتا ہوں، 6 مہینے جماعت میں رہتا ہوں۔ 6 مہینے آپ جماعت میں رہتے ہیں، آپ کام دھندا کیا کرتے ہیں؟ بولے سیزنیبل۔ میں نے کیا کام دھندا سیزنیبل؟ میں بھی تو ویاپاری کا بیٹا ہوں، مجھے ہی پتا ہے سیزنیبل دھندے کیا ہوتے ہیں۔ بولے سردی کے زمانے میں دیسی انڈے کا کاروبار کرتا ہوں، دیہاتوں میں سے جمع کر کے لاتا ہوں، ہول سیل کے اندر اس کو بیچ دیتا ہوں۔ 6 مہینے ہمارے یہاں ٹھنڈی خوب رہتی ہے، 6 مہینے بیچ دیتا ہوں۔ اللہ میری نیت یہ ہے کہ 6 مہینے مشورے سے جہاں مجھے بھیجا جاؤں، علاقے کی جماعت کے ساتھ ملک میں، علاقے کی جماعت کے ساتھ باہر کے ملک میں، یا کوئی بھی تقاضے پر 6 مہینے لگانے 6 مہینے میں نے کتنے سال سے پابندی کا، یہ 12واں سال ہے، یہ 12واں سال ہے۔ باقی 6 مہینے بولے میری کوئی دکان تو ہوتی نہیں ہے، لاتا ہوں اور وہ ٹرے میں جمع کر کے جہاں آرڈر ہوتا ہے وہاں سپلائی کر دیتا ہوں، حساب کتاب روکڑا ہوتا ہے، دینے کا لینے کا، ادھر دے دو ادھر لے لو، نفع اپنی جیب میں رکھ لو۔ تو اللہ میری نیت 6 مہینے کی ہے تو اللہ مجھے 6 مہینے کی محنت میں 12 مہینے کی عزت کے ساتھ روزی دے دیتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ طے کرنے والے جب اندر سے طے کرتے ہیں تو اللہ ان کو ایسی سجاتا ہے، اللہ ان کو کیا کرتا ہے، ہاں۔ باقی آدمی اندر سے گانٹ مارے تو ہمیں گمے دلو کو ہمیں اتنا بے نہیں تھوانا تو کچھ نہیں ہوگا، اور تم اندر سے دل کھلا کر دو کہ نہیں بھائی ہے نا، اللہ نے زندگی ایک دے رکھی ہے نا، وہ بھی تھوڑے وقت کی دے رکھی ہے، امتحان سے گزر رہے ہیں، اس امتحان میں پاس ہو جانا ہے۔ اس امتحان میں کیا ہونا ہے، کیسے پاس ہونا ہے کہ ہر سال 4 مہینے دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ تاکہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، ایمان کی سطح ہماری اونچی ہو جائے، خدا کے تمام حکموں پر چلنے کی اندر کی ایمانی استعداد پیدا ہو جائے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا اندر سے من بن جائے، اور ہماری قربانیوں سے اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ صحابہ لوگوں کا بھلا کرنے جاتے تھے، ہاں ان کا تو بھلا ہوا، اور ساتھ میں کیا ہوگا بولو، لوگوں کا بھی ان سے بھلا ہو گیا۔
لوگوں کی آخرتیں بن گئی، لوگ جہنم کی طرف جا رہے تھے. ان کی محنت، ان کی قربانیاں، شروع میں لوگوں پر بوجھ پڑتا تھا، کون لوگ ہیں، لیکن جب محنتیں ہوئی، قریب آئے، سمجھے، تو لوگ سمجھ گئے یہ رحمت کے فرشتے ہیں. ان کے علاقوں کو چھوڑ کر صحابہ جاتے وہ روتے تھے، ان کے علاقوں کو چھوڑ کر جاتے تو وہ روتے تھے. ہاں، اپنے کریمانہ برتاؤ سے صحابہ نے لوگوں کو اتنا متاثر کر دیا تو اپنا بھی بھلا کیا، لوگوں کا بھی بھلا کیا. اپنا بھی بھلا کیا کیسے؟ اللہ کے راستے میں قربانی. چلے چلے، بہت چلے. حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ پڑھتے نا فضائل میں، حکایت صحابہ میں ہے نا، 94 سال کی عمر میں چلے. کون سی سال میں بولو؟ ارے یہ عمر بتا آتی، دادا ہوتا ہے، نانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ پردادا اور پرنانا ہوتا ہے نا. پوتوں سے، نواسوں سے دل بہلانے کی عمر ہے. لیکن کہاں جا رہے ہیں بولو؟ اللہ کے راستے میں. کہاں جا رہے ہیں؟ استنبول، ترکی جا رہے ہیں، ہے نا. امیر معاویہ کا بیٹا یزید امیر ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی دیکھ، جہاں تک چلوں وہاں تک چلا ہی ہو، بوڑھا آدمی ہوں، مر جاؤں تو راستے میں دفن مت کرنا. تمہارا رخ جہاں پر ہے نا، جہاں تمہارا آخری جگہ، وہاں پڑاؤ پر دفن کر دینا. کیا جذبات ہیں. حالانکہ خود کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں. کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کے خاندان کے لوگ کئی صدی پہلے مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے. کئی صدیوں پہلے مدینہ طیبہ میں ان کو یہود کے اہل کتاب کے علماء نے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آئیں گے. دنیا کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے، یہ یہی جگہ ہے جہاں کثرت سے کھجور کے پیڑ ہیں اور اس کا نام یثرب ہے. یہاں نبی آخری آئیں گے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں پیدائش کے سینکڑوں سال پہلے کی بات. تو وہاں ٹھہر گئے حضور کی انتظار میں کہ چلو نبی آئیں گے، نبی کا انتظار کرو. تاریخ تو کسی کو معلوم نہیں تھی نبی کب آئیں گے، ہے نا. ایک نسل، ایک پیڑھی گئی، دوسری پیڑھی گئی، تیسری پیڑھی گئی، چوتھی پیڑھی گئی. ہر بڑا چھوٹوں کو وصیت کرتا کہ بھائی دیکھو نبی آئیں گے، استقبال کرنا، کھلانا پلانا، اچھی طریقے سے رکھنا. اچھا، ان کے اوپر کے پروجوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے 2 منزلے کا ایک مکان بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ایک گھر بنا دیا کہ حضور یہاں ٹھہریں گے. تاریخ میں لکھا ہے. ہر بڑا چھوٹے کو وصیت کرتا حضور کے استقبال کے بارے میں، ساتھ دینے کے بارے میں. وہ چلتے چلتے یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. تمام صحابہ کی دل کی تمنا یہ تھی کہ حضور میرے گھر، حضور میرے گھر، حضور میرے گھر. آپ نے فرمایا لوگ آپ کی اٹھنی کی لگام پکڑتے، آپ فرماتے دعوا فإنما دون، ارے اس کی لگام چھوڑ دو، اس کو پتا ہے اس کو کہاں رکنا ہے، اس کو پتا ہے اس کو کہاں رکنا ہے. اور جا کے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک گئی. کہاں رک گئی بولو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام کیا. 2 منزل کا گھر تھا، ہے نا. انہوں نے حضور کا احترام فرمایا کہ آپ اوپر تشریف لے جا، بڑے اوپر رہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، آپ کا خادم ہوں، نیچے رہوں. حضور نے فرمایا نہیں، مجھے لوگ ملنے بہت آیا کریں گے، ہے نا، اور اوپر نیچے آنا جانا لوگوں کو ہوگا، تم زیادہ ڈسٹرب ہوں گے. ایسا کرو تم نیچے چلے آؤ، ارے مجھے نیچے رہنے دو اور تم اوپر چلے جاؤ. ام ایوب ابو ایوب دونوں اوپر چلے گئے، میاں بیوی، اور یہ نیچے ٹھہر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے زمانے میں وہ حضرت نے قصہ لکھا ہے نا کہ پانی کا گھڑا چھوٹ گیا تو حضور پر پانی نہ گرے، اس لیے دونوں میاں بیوی نے اپنے پاس اوڑھنے بچھانے کا سردی کے زمانے میں. اور سردی مدینہ طیبہ، جو لوگ سردی میں وہاں گئے ان کو پتا ہے وہاں کیسی سردی ہوتی ہے نا. وہ ایک کمبل تھا، وہ کمبل وہاں ڈال دیا تاکہ نیچے پانی رس کر اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے. ایک مدت تک اللہ کے نبی نے ان کے گھر میں قیام فرمایا. ایک مدت تک کھانا وہیں سے آتا تھا، اس کے گھر سے. ام ایوب ایک مرتبہ، ہماری یہ سیزن ہے لہسن کی، کچے لہسن کی، پیلا لہسن تو مدینہ طیبہ میں بھی ہوتا ہے، تو
لیلے لہسن کی سبزی بنا کر حضور کو بھیج دی تو حضور نے واپس کر دی، بھائی اس میں تھوڑی بدبو ہے اور میرے پاس فرشتے آتے رہتے ہیں، ان کو اس کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، تم کھا لو تمہارے لیے حلال ہے، آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ اب بتاؤ، جس کے گھر کے کھانا ایک مدت تک اللہ کے نبی نے کھایا ہے نا، اور ایک مدت تک جب تک آپ کے کمرے مسجد نبی کے اطراف میں نہیں بنے وہاں تک آپ نے ابو ایوب کے گھر میں قیام فرمایا ہو، اس آدمی کو اپنی مغفرت کے بارے میں اور اپنی جنت کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا تھا؟ ارے بتاؤ بھائیو، اس کو کوئی شک ہو سکتا تھا؟ حضور اس کے گھر کے مہمان، کھانا آپ کے گھر سے، رہنا آپ کے گھر میں، اور وہ آدمی 94 سال کی عمر میں جماعت میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے دور جا رہا ہے۔ رہنے والے ہیں مدینہ طیبہ کے، جہاں سردی گرمی دونوں موسم ہیں، اور جار ترک میں جو نہایت سردی کا علاقہ ہے، برفیلا علاقہ ہے، اور وصیت کیا کر رہے ہیں؟ بھائی راستے میں دفن مت کرنا، مر جاؤں تو وہیں رخ پر لے جائیے، وہاں میری قبر بنا دے۔ اور کیا اندر کا داعیہ ہے؟ اللہ سے کہوں زندہ تھا تب چلا، مرا تو میری لاش بھی چلی، میری میت بھی تیرے راستے میں چلی۔ کبھی اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھا، چلے چلے زندگی پر چلے۔ صحابہ کی عام جماعت کا حال یہ تھا، عام جماعت کا حال یہ تھا۔ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں اپنا بھی بھلا ہے اور جہاں جا کر محنت کریں گے وہاں کے لوگوں کا بھی بھلا ہے، اور اپنا ایسا بھلا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ اپنا سب سے بڑا بھلا کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، ہاں آخرت میں اللہ راضی ہو جائے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارا مالک خالق ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جامے، ہم سے خوش ہو جامے، اور محشر کے میدان میں ہم کو کہہ دے شاباش کام کر کے آئے تو بس، اللہ اتنا کہتے ہیں شاباش۔ ارے بھائی کتنی بڑی بات ہے، لگے کیا ہے 4 مہینے، بولو چند روپیے، گھر کی تھوڑی راحت قربان، گھر کا کھانا پینا تھوڑی دیر کے لیے چھوٹ گیا، آپ گرمی کے عادی ہے سردی میں چلے گئے، آپ سردی کے عادی ہے گرمی میں چلے گئے، آپ روٹی کے عادی ہے چاول میں چلے گئے، آپ چاول کے عادی ہے روٹی کے علاقے میں چلے گئے۔ 4 مہینہ آپ نے اس کو جھیل لیا، برداشت کیا کیا، یہ مجاہدہ اللہ کے یہاں لکھ دیا گیا، اس پر اللہ کے جنت کا وعدہ ہے، اس پر دنیا کے اندر کاموں کے بننے کا وعدہ ہے، اور جن علاقوں میں کام کر لیں گے وہاں کے لوگوں کی ہدایت کا وعدہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ آدمی مہندی لگاوے، مہندی کوئی عورت مہندی لگائے، مرد تو نہیں لگا سکتا۔ عورت 5 منٹ کے لیے مہندی کا لپیڑا ہاتھ میں کر لے، 5 منٹ کے بعد ہاتھ دھو لے، یہ مہندی رنگ چھوڑ کر جاتی ہے۔ ارے جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ 5 منٹ ہاتھ میں رہی مہندی ہاتھ میں رنگ چھوڑ کر جاتی ہے۔ اللہ کے دن کی نسبت پر ہر سال آدمی کسی علاقے میں چلا جائے، مشورہ لے کہتے بیرون چلا جا، بیرون چلا جا میں، اندرون چلا جا، اندرون چلا جا میں۔ 4 مہینے آدمی اللہ کے دین کی نسبت پر جان لگا دے، مال لگا دے، وقت لگا دے، استعداد لگا دے، اپنے گھر کے کام کو آگے پیچھے کر لیں، بولو یہ قربانی ضائع ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ سب سے پہلے اس کو ہدایت سے نوازے گا، اپنا تعلق دے گا، اپنی محبت دے گا، اپنی معرفت دے گا، دعاؤں میں طاقت دے گا، عبادات کے اندر اللہ خشوع خضوع دے گا، اب تعالیٰ شان اس بندے کو اپنا قرب دے گا، یہ اللہ کا قریب بن جائے گا، اللہ اس کی بہت جلد سنے گا، اللہ اس کی سنے گا، بہت جلد سنے گا، آنن فانن فیصلہ کروائے گا۔ ہاں ایسی دعاؤں کے اندر قبولیت کی جان، ہاں، اور خدا پاک اس کے گھر کے لوگوں کو محروم نہیں کرے گا، ان کو ہدایت سے نوازے گا، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، سب کو اللہ ہدایت دے گا، یہ محروم نہیں رہے، یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں۔ حدیثوں میں ہے مومن کو اونچے درجے پر رکھا جائے گا، وہاں جنت میں آنے کے بعد کہے گا بھائی بیوی کہاں ہے میری، میرے بچے کہاں ہے، ابو کہاں ہے، میری امی کہاں ہے؟ فرشتے کہیں بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ان کا عمل آپ کے درجے تک پہنچے اتنا نہیں ہے، اس لیے وہ نیچے کی جنت میں، آپ کا عمل اونچا تھا، بڑھیا تھا، آپ کو اوپر کی جنت دے دی۔ وہ کہے گا سیدھی بات یہ ہے
میں نے ساری قربانی دنیا میں اس لیے کی تھی کہ یہ بھی میرے ساتھ جنت میں رہیں. اس میں نے یہ ساری قربانیاں اس لیے دی تھی کہ یہ بھی میرے ساتھ رہیں. وہ نیچے میں اوپر، یہ کہتا اور اس سے باری تعالیٰ کریے اللہ یہ تو ایسا کہتا ہے. بولے ٹھیک کہتا ہے، لے آؤ اس کو، نیچے والوں کو سب کو اس کے ساتھ کر دو. نیچے والوں کو کیا کر دو بولو؟ ہاں، ہمارے بچوں کی جنت بھی ساتھ میں، بیوی بھی ساتھ میں، بچوں کی ماں بھی ساتھ میں انشاءاللہ، بھائی بہن بھی ساتھ میں، ابی امو بھی ساتھ میں، ان کی جنت میں بھی پاس پاس لگی ہوئی ہے. بھائی قربانی کس کی ہے؟ آپ کی ہے. آپ کو انہوں نے قربانی دینے میں ساتھ دیا ہے. بیوی کا بھی قربانی ہے، 4 مہینے آپ نہیں رہتے، بچوں کو سنبھالتی ہیں، آسان نہیں ہوتا ہے. وہ ہمارے ایک دوست تھے جعفر بھائی کر کے، بہت سالوں پہلے کی بات ہے. ایک مطلب ہم جماعت میں ساتھ میں چل رہے تھے. وہ بمبئی میں کسی بڑی جگہ پر نوکری کرتے تھے. 2-3-4 دن وہ برابر موڈ میں نہیں تھے، کھانے میں پینے میں. میں نے کہا بھائی صاحب کیا بات ہے، موڈ نہیں دکھتا آپ کا؟ خیر تو ہے. بولے اپنے ساتھ بات بتاؤں. بولے کیا؟ بولے ہر سال چلے میں جاتا ہوں، بہت آسانی سے نکل جاتا ہوں. اب کی بار گھر میں یار بڑا معاملہ ہو گیا. بولے کیا معاملہ ہو گیا؟ بولے بیوی سے کہا میں نے کہ چھٹی لی ہے چلے کی، میں پرسوں ترسوں چلے میں جا رہا ہوں. بولے رات کا وقت تھا، بچے سو رہے تھے، دونوں کو اٹھایا اور یوں ڈالا. بولے پہلے تیرے 2 چلے سنبھال. یہ پر تو پڑتا ہے جو سنبھالتی بیچاری ہماری غیر موجود، تو اس کی بھی جنت پکی ہو جائے گی. مجاہدہ اس کا بھی ہے. اپنی بیویوں کو سمجھاؤ گھروں میں کہ ہم جا رہے تو گھر سنبھالتی ہے تو تیری بھی ہمارے ساتھ جنت پکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اکیلے کرتے ہیں. ہم جتنی محنت کریں گے سب میں تو پوری باگیدار ہے. ہم جتنی محنت کریں گے اس میں تیرا پورا حصہ ہے. ہاں، تاکہ ان کو نہ سمجھ پڑیے. بعض مرتبہ عورتیں دوسرا سمجھتی ہیں، سمجھے؟ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اپنی جماعتوں کی چلے کی 3 دن کی 4 مہینے کی کارگزاری گھر میں سب کو جمع کر کے سناؤ کیسی محنت کی ہم لوگوں نے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہاں مزہ کرنے نہیں جاتے ہیں، مجاہدہ کرنے جاتے ہیں. ورنہ الٹا سوچتی ہیں کیا ممکن ہے چال ہے کیا بتانے کیا وہ بتا بریانی ٹھوک سے ہمارو آئی بن صحیح نہ کر کے الٹا سوچتی ہیں. لیکن ان کو سمجھاؤ کہ تیری بھی حصے داری ہے قربانی میں، مجاہدے ہوتے ہیں. ہاں تو میرے بھائیو اللہ ان کو ہدایت سے نوازے گا، ان کو محروم نہیں کرے گا. اور جس علاقے میں ہم آپ کام کریں گے 4 مہینے، کبھی آپ آسام چلے گئے 1 سال، اگلے سال آپ چلے گئے جھارکھنڈ، اس کے سال آپ کو مشورے سے آندھرا بھیج دیا، پھر آپ کو افریقہ 4 مہینہ بھیج دیا. بھائی ہر سال جا رہے ہیں، ہر سال ایک بڑا علاقہ آپ کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا. ایک علاقہ آپ کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا. ہاں ابھی میں زمزم کے سفر میں تھا، یہ ملاوی میں تھا. ملاوی میں وہاں اجتماع ختم ہو گیا، دعا وغیرہ ہو گئی، پھر لوگ ملنے آتے تھے. ہمارا دوسرے دن آگے ملک کا سفر تھا، تو کچھ لوگ ملنے آئے مجھے. اب مجھ سے کہنے لگے یہ گوجرا کی ایک جماعت آپ کی یہاں سے آئی تھی. مجھے کہنے لگے گوجرا کی جماعت آئی. بولے وہ سب جوان لڑکے تھے. بولے ان کے ساتھ ہم جماعت کے اندر کچھ دن رہے، وہ جماعت نے ہم کو اعلان کرنا سکھایا، گشت کرنا سکھایا، وصولی تشکیل کرنا سکھایا، وصولی کرنا سکھایا. ایسا ہم کو کام کرنا سکھایا کہ ان کے جانے کے بعد ہم اپنی مسجدوں میں برابر محنت کر رہے ہیں اسی طریقے سے. وہ جماعت پتہ نہیں کون تھی، کب تھی، کہاں تھی، کتنے دنوں کی تھی، کتنا کام کیا، لیکن وہ اس کی شہادت مجھے وہ لوگ دے رہے ہیں، وہاں مقامی لوگ. او بھائیو سمجھتے ہو آپ لوگ؟ ہاں لگتا ہے 1,00,000 2,00,000 روپیہ بیرون میں، زیادہ نہیں لگتا ہے، 1,00,000 1,50,000 لگتا ہے، لیکن کام کتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ پیچھے کام چھوڑ کر آتے ہیں. کام لوگ ہم سے سیکھتے ہیں، گشت کرنا، بات کرنا، تشکیل کرنا، وصول کرنا، مجمع کو تیار کرنا، نئے نئے لوگوں کو کام سے قریب کرنا، دین سے قریب کرنا، اعمال سے قریب کرنا. کس نے سکھایا؟ جماعت نے سکھایا. کس نے سکھایا؟ جماعت نے سکھایا. اور جماعت تو سکھا کر چلی آئی، اور وہ ساری چیزیں وہ پیچھے لوگ کر رہے ہیں. تو وہ برابر چل رہا ہے. کس کے کھاتے میں؟ وہ جماعت کو بھی پتہ نہیں ہے نا. وہ تو وہ علاقے کو بھول چکے ہوں گے، وہ گاؤں کے نام بھی بھول چکے ہوں گے، مسجدوں کے نام بھی بھول چکے ہوں گے، جن کو سکھایا ہوا ان کے نام بھی بھول چکے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ بولو
ہاں میں نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ اجر ضائع نہیں ہوگا. الدال علی الخیر کفاعلہ، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل علیہا. ایک اچھی بنیاد ڈال کر جماعت علاقے میں چلی آئی. اب یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے. یہ قیامت تک یہ سلسلہ آگے جتنا چلے گا ہم آپ قبروں میں سو جائیں گے، ہے نا. روز فرشتے خبر دیں گے، آج آندھرا سے آ رہی ہیں، آج آسام سے آ رہی ہیں، آج جھارکھنڈ سے نیکیاں آ رہی ہیں، آج افریقہ سے نیکیاں آ رہی ہیں، آج فلانے ملک سے نیکیاں آ رہی ہیں. صاحب آپ میں لوٹے جا رہے ہیں. جنت میں ان نیکیوں سے اللہ ہمارے درجات کو بلند کر رہا ہے. محشر میں آج بھی اتنی بڑی نیکیاں لے کر اٹھے گا، وہ تعجب کرے گا، میں نے عرض تو نے کیا نہیں، تو نے کرنے والے بنا کر چھوڑے. تیرے تو لگے 4 مہینے، لیکن ان علاقوں کے 50 100 150 200 جوانوں نے کام تم سے سیکھ لیا، کام کو اپنی طبیعت پر لے لیا، من پر لے لیا. ہمیں اس سال اس علاقے کے لوگوں نے، آئندہ سال اس علاقوں کے نے، پرسوں سال ان علاقوں کے لوگوں نے، یہ ہر سال جو علاقے بدل بدل کر ہمارے 4 مہینے لگتے ہیں نا، یہ سب علاقوں کے آ رہے ہیں. سب ایسی نیکیاں کماتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مال اور ملک کی بنیاد پر سفر نہیں کرتے تھے، وہ تو اپنی آخرت کماتے تھے. انما ہممنا الآخرہ. دنیا کے مالدار ملکوں میں گئے، لوگ سمجھیے مال ملک نہیں، ہم کو یہ نہیں چاہیے بھائی، یہ چاہیے نہیں. ہم جو کہتے ہیں وہ بات تم کر لو، ابھی تم سے چلے جائیں گے. ہم جو چاہتے ہیں وہ قبول کر لو، ہم تمہارے راستے سے جدا ہو جائیں گے. ہمیں تم سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، نہ تمہارا مال چاہیے، نہ تمہارا ملک چاہیے، نہ تمہارا کھانا، نہ پینا، نہ تمہاری عورتیں، نہ تمہاری سواریاں، کوئی چیز نہیں چاہیے. ہمیں تو اپنی آخرت بنانے کے لیے ہم آئے ہیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری آخرت سنوار دے. وہ جانتے ہیں دنیا کسی کی وفادار نہیں ہوئی، کسی کی نہیں بنی ہے. فرعون کی نہیں بنی، قارون کی نہیں بنی، نمرود کی نہیں بنی. میری زبانی نہیں بنے گی، اور بن گئی تو کتنی بنے گی؟ موت تک تو سب ٹوٹ جائے گا. کسی کی بن گئی تو کتنی بن گئی؟ ارے بتاؤ، ہمیشہ کے لیے بولو. کروڑپتی مرتے ہیں، خلاص، بات معاملہ فنش ہے نا. کوئی ہمارے معاشرے میں غریبوں کا اور مالداروں کا کفن الگ الگ ہے؟ بتاؤ. جو کپڑا غریب پہنتا ہے کفن میں، وہی لوگ مالدار کے لیے لاتے ہیں. مسجد کی کفن کمیٹی کے پاس تاکے ہوتے کپڑے، کفن کے تاکے 700-800 روپے لیتے ہیں کفن کے، تو وہ مالدار کروڑپتی کو بھی دیتے ہیں. اور جو بیچارہ لاری چلاتا ہے 50-100 کماتا ہے، اس کا کفن بھی وہی سے آتا ہے. دنیا کسی کی وفادار نہیں ہے. یہ چکر میں مت پڑنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، اللہ عزت سے روزی دے دے، ضرورت کا آدمی کما لے، کسی کا محتاج نہ بنے، وہ نہ بنے، اس کی اولاد نہ بنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوال الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ پیچھے کے ہاتھ سے بہتر ہے. آدمی ہمیشہ ہاتھ اوپر رکھے، ضرورت کا کما، اس نیت سے کماوے کہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا ہے. اللہ کے راستے میں بچا بچا کر اس لیے رکھنا ہے، اس کو کہاں خرچ کرنا بولو. ہاں، بڑے سے بڑا تقاضا جماعت کا پورا کرنا ہے، لمبے خرچ کا پورا کرنا ہے، زیادہ خرچ کا تقاضا پورا کرنا ہے. اس کے لیے مال لگے. یہ خرچ نہیں ہوگا، یہ سب اللہ کے یہاں میرے کھاتے میں جمع ہو جائے گا. ہے نا، حدیثوں میں اللہ صدقے کو پالتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو. مفہوم ہے؟ اللہ صدقے کو پالتا ہے جیسے تم بچڑے کو پالتے. اور اللہ پالتے 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 اس کو اور پہاڑ کے برابر. بندہ مومن آخرت میں دیکھے گا، دیا تھا اتنا سا، اب دکھ رہا ہے بہت پہاڑ جیسا. وہ پوچھے گا اللہ میاں اتنا بڑا صدقہ تو میں نے کیا نہیں. ارے دیا تو نہیں ہے، دیا تھا تو اتنا، ہم نے پالا، ہم نے تیرے صدقے کو پالا پوسا بڑا کیا، اتنا بڑا ہو، یہ تیرا جا. ہاں میرے بھائیوں، ہمارا یہ کام ہماری اپنی ایمانی تربیت کے لیے ہے، اللہ کے دوسرے بندوں کے بھلا کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہر سال نکلنا آدمی کی طبیعت پر ناگوار ہوتا ہے. ایک آدمی ہر سال ایک بات طے کرتا ہے، جون میں جانا ہے، اگست میں جانا ہے، ستمبر میں جانا ہے، دسمبر. اس کی طبیعت پر ذرا ناگواری ہوتی ہے، لیکن صبر کر لیں، جھیل لیں، تھوڑا برداشت کر لیں. گھر والوں کو سمجھا میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب کرتا رہے گا نا تو پھر دھیمے دھیمے. ہمارا ایک ساتھی ہر سال 4 مہینے جاتا ہے. ابھی وہ 4 مہینے کی جماعت لے کر اللہ نیکی دے تو کہاں گیا، وہ کسی علاقے میں گیا، مجھے یاد نہیں رہا. تو جماعت آ گئی 2-3 دن بعد تھی اس
इसकी रिजर्वेशन की टिकट की, तो हमने एक मस्जिद के अंदर छोड़ दी इसकी जमात को। वहां कोई चिल्ले की जमात वसूल करने थी, जा मेहनत कर। तो इसकी घर से इसके अब्बा बहुत नाराज थे, साथियों पर फोन आया, ये है वो है फलाना टिकना है। हम सब साथी जमा हो, इसको बुलाया भी, क्या बात है? बोले એમનો મિજાજ જ આવો છે, દર વખત નીકળું છે એટલે જરા હવા થાય છે, અકરાય છે, બે ચાર દાડા ઉડે છે પછી કાળા પડી જશે કે। मैं तू जाते हुआ मिलकर आया? बोले कि नहीं मिला। मैं क्यों? तो बहुत गुस्से होते मेरे पर। तो मैं किसको मिला? बोले अम्मा से क्या कर आया हूँ, कह दे जो जमात में गयो, मेरी माँ को मिलकर आया हूँ, उसको क्या क्या अब्बा को समझा देना। मैंने कही गलत बात है, तू जाया नहीं, जा तू जा। अब्बा को मिल गया, भले एक दिन दूर रहना पड़े, रात रहना पड़े तो रह जा, इनको राजी करके आ जा। ठीक है अब्बा है, वो तो तेरी मोहब्बत में। वो गया पहले दिन, तो फिर 2 दिन रहकर, 1-1.5 दिन रहकर आया। फिर वो जुमेरात की इज्तिमा में, पिछली जुमेरात में उसका शायद बयान था, नमाज बयान पूरा करके वो मैं उसके पास सुन्नत पढ़ने बैठा। फिर भाई कैसा रहा? બધું નોર્મલ છે ઘરમાં કે? બધું ઘરમાં નોર્મલ છે કે? મને કે હુआ क्या था? કે નહીં બસ સાથે ખાધું પીધું બધું રહ્યું, બલકે હમણાં ધંધાની એક કારગુજારી મને કહી। શું કહી? કે એક જમીન અમે 98 લાખ રૂપિયા માંગેલી એક માણસ પાસે। 98 લાખ રૂપિયા બાપ બેટા એમને બહુ કહું, તું આપી દે અમને જમીન 98 લાખ। પણ પેલા ભાઈ સોદો ના કર્યો અમારી પાસે। હું જમાતમાં આવી ગયો કે मेरे ये 2 दिन 3 दिन के दरमियान में वो 78 लाख में खरीद कर आया। वो समझ गए कि ये जो मामला हुआ है ना, ये इसके जमात में जाने की बरकत में है। ये 20 लाख नकद नफा जो है ना जमीन का, इसलिए मैं घर गया ना तो कोई गर्मा गर्मी का माहौल नहीं था, सब शांति से हो गया। अब मैं जा रहा हूं जमात। वो कई सालों से 4 महीने जमात में जाता है। तो थोड़ा कभी कभार ऐसा मामला हो बीवी की तरफ से, भाई की तरफ से, बाप, वो झेलना पड़ता है, सब्र कर लेना पड़ता है। वो बात चीजें अल्लाह की तरफ से हमें जांचने के लिए भी आती हैं कि ये पक्का है कि खरा है। ये अपनी नीयत में जरा थोड़े इधर उधर के हालात आ जावे और आदमी क्या हो जाए, बोलो यार नहीं जाओ मारा यार, બહુ માથાકૂટ છે ઘરની અંદર, બહુ લડાઈ ઝઘડો છે, મારી બૈરી આમ કે અને મારા પપ્પા આમ કે, મારી माँ આમ કે છે। नहीं, आप भी थोड़ा चले, हालात बर्दाश्त कर लें। अल्लाह ताला फिर क्या कर देता है, धीमे धीमे सब चीजों को अल्लाह ताला आसान कर देता है। निकलना भी आसान, काम करना भी आसान। हाँ, सब्र का मकाम है अल्लाह के यहाँ, थोड़ा पीना पड़ता है। हदीसों में है सब्र का बड़ा दर्जा है, बड़ा सवाब है। हदीसों में है कि मोमिन को उसकी नेकी का तोल कर बदला दिया जाएगा। सदका तोला जाएगा, बदला दे दो, नेकी दे दो, अजर दे दो। नमाज तोलो, बदला दे दो, नेकी दे दो, अजर दे दो। फलानी नेकी तोलो, अजर दे दो। ये काम तोलो, अजर दे दो, तोलो, अजर दे दो। जब इसके नामा अमाल में से सब्र निकलेगा, क्या निकलेगा? सब्र। सब्र करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। ये बर्दाश्त सब्र निकलेगा इसके नामा अमाल में, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा तराजू हटा दो, इसको बेशुमार दो, इसको दो 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 देते रहो, इसको देते रहो, देते रहो। इन्नमा युवस्साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, बेशुमार दिया जाएगा इनको। दुनिया में जो लोग आफियत जब इसको दिया जाएगा ना, तो दुनिया में आफियत से इसका जिंदगी गुजारते थे, वो तमन्ना करेंगे काश दुनिया में अल्लाह के लिए हमारे बदनों को कैंचियों से काटा गया होता और हम सब्र करते तो आज सब्र का बदला हमको मिल जाता। थोड़े से हालात आदमी झेले, फिर अल्लाह ताला मेरे भाइयों सारी चीजें आसान कर देता है। आदमी को अल्लाह काम का बना देता है और अल्लाह जाने कितनों की हिदायत का जरिया बनाता है। इससे मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हमारा काम तो मेहनत का है, कुर्बानी का है। ये मजमा हमारा माशाअल्लाह मस्जिदों में चलने फिरने वाला, मेहनत करने वाला, कुर्बानी देने वाला, बड़ा मजमा 4 महीने वाला भी है। ऐसे लोग भी हैं जिनके 4 महीने लगने बाकी हैं, है ना? नीयत तो इनकी भी है, हर साल हम 4 महीने लगाएंगे, सब नियत करते हैं माशाअल्लाह। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात अंदर से हम तय करें, समझे ना? ये काम मौलाना इलियास साहब का नहीं है, बात समझना, मौलाना यूसुफ साहब का नहीं है, मौलाना इनामुल हसन साहब का नहीं है, समझे ना? मौलाना इब्राहिम साहब देवड़ा का नहीं है। ये काम मेरा भी नहीं है, ये काम अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हमारा ये मामला अल्लाह उसके रसूल से है, जवाब उसको देना है। जवाब किसको देना है बोलो? अल्लाह ताला को देना है। क्यों? उसने वजूद बख्शा, नेमतें उसने दी, सेहत उसने दी,
جوانی اس نے دی، عقل اس نے دی، پیسہ اس نے دیا، عزت اس نے دی، رکھتا بھی وہی ہے، حفاظت بھی وہی کرتا ہے، نظام گھر کاروبار کا وہی چلاتا ہے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، اور جانا ہے اسی کے کام کے لیے۔ جانا ہے بولو کس کے کام کے لیے؟ اللہ ہی کے کام کے لیے جانا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، اللہ کے کام کے لیے جانا ہے، اور اللہ ہی کے لیے جانا ہے۔ یہ گنوانے کے لیے نہیں کہ میرے 5 مرتبہ ہوئے، 6 مرتبہ ہوئے، 7 مرتبہ ہوئے، یہ کوئی گنوانا بھی نہیں ہے، یہ کوئی گنوانا نہیں، یہ نہیں گنوانا ہے۔ ہاں ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، اور میرے بھائیوں یہ معاملہ اللہ سے کرنا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ معاملہ کرے گا وہ کیا رہے گا بولو؟ نفع ہی میں رہے گا۔ اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا ہے، نہ دنیا میں گھاٹے میں ہے، نہ آخرت میں گھاٹے میں ہے، نہ دنیا میں اپنے گھر کے معاملے میں گھاٹے میں رہے گا، نہ اپنے کاروبار کے معاملے میں گھاٹے میں رہے گا، نہ اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں گھاٹے میں رہے گا، نہ کوئی سماجک امور کے بارے میں یہ آدمی گھاٹے میں رہے گا، یہ نفع میں رہے گا۔ دنیا میں اللہ اس کو عزت کی زندگی دے گا، ہاں جیسے اس نے صحابہ کو دی عزت کی زندگی، کچھ نہیں تھے، نیچے سے اٹھایا، بہت اوپر پہنچا دیا، عزت کی زندگی دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور آخرت میں کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے کہ صحابہ کتنے اونچے مقام پر ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا ہے۔ ہمارے لیے صحابہ نمونہ ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر دنیا میں صحابہ پھیلے پڑے، ان کے جوان بھی، ان کے بوڑھے بھی، ان کے تاجر بھی، ان کے کسان بھی، ان کے علماء بھی، ان کے عوام بھی، ان کے مزدور بھی، ان کے معذور بھی، معذور سے پیر سے وہ بھی چلے، ہے نا؟ آنکھوں سے معذور سے وہ بھی چلے، انہوں نے اپنی جسمانی معذوری کو بھی رکاوٹ نہیں سمجھا، چلے، وہ جانتے تھے معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ نفع کا سودا ہے، اور اتنا بڑا نفع ہے کہ جس نفع کی میں آپ بیٹھ کر یہاں کلپنا اور تصور نہیں کر سکتے ہیں، سوچ نہیں سکتے ہیں، اتنا بڑا نفع اللہ کے ساتھ کرے گا آدمی۔ اللہ اس کا ہو جائے گا، کس کا ہو جائے گا؟ اللہ اس کا ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی کام پڑے گا اس کی نظر ادھر ادھر نہیں پڑے گی، کوئی مخلوق کی طرف بھی نہیں جائے گی، ابا کی طرف بھی نہیں جائے گی، کس کی طرف جائے گی بولو؟ اللہ کی طرف جائے گی۔ مسلح بچھاؤ، اللہ سے کہو اللہ یہ ضرورت، یہ کام ہے، تو آسان کر دے، سب کچھ تیرے قبضے کو سمجھتے ہیں۔ اندر کا یقین بنا ہے صلاۃ الحاجت پر، اندر کا یقین بنا ہے صدقے پر، اندر کا یقین بنا ہے دعا پر، ہے نا؟ اللہ کے راستے کی ہر سال کی قربانی دیتے دیتے 4 مہینے ہر سال لگاتے لگاتے یہ یقین اندر سے بنا ہے، مسئلہ دعا سے حل ہوگا، مسئلہ صدقے سے حل ہوگا، مسئلہ صلاۃ الحاجت پڑھنے سے حل ہوگا، مسئلہ صلاۃ التوبہ پڑھنے سے حل ہوگا۔ ان اعمال میں طاقت ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں، ان اعمال میں طاقت ہے۔ کیوں؟ حضور نے یہی طریقہ اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، صحابہ نے اسی راستے سے پایا، ہم بھی اسی راستے سے پائیں گے، اور قیامت تک اس وسیلے پر جو چلے گا پائے گا کہ یہ کنفرم راستہ ہے، 100% کنفرم ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، پانے کا راستہ یہی ہے، لینے کا راستہ یہی ہے۔ یقین اندر سے بننا چاہیے، یہ یقین جب بن جائے گا تو آدمی، میرے دوستو بھائی، جیسے ایک آدمی کو پیاس لگتی ہے نا، تو اس کا یقین کیا بنا ہوا ہے کہ پیاس کس سے بجھے گی؟ ارے بولو، ارے زور سے بولو نا یار، تو کیا تلاش کرے گا؟ دودھ، لسی، دہی، ارے بولو، سکھان، کیا تلاش کرے گا؟ سمجھے نا؟ پانی تلاش کرے گا، دوسری کوئی چیز تلاش نہیں کرے گا۔ ایسی میرے بھائیوں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ذریعے سے جب اندر کا یقین ان اعمال پر بنے گا تو آدمی جب بھی کوئی رخ، جو بھی کوئی مسئلہ، جب بھی کوئی کام اگر آ جائے گا تو آدمی کا رخ ان اعمال کی طرف ہو جائے گا، اور یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آدمی کی نظر ادھر جاویں، ادھر جاویں، پیچھے جاویں، آگے نہیں، ان اعمال کی طرف نظر، یہ سیکھنا ہے بھائیو، سمجھے؟ یہ سیکھنا ہے۔ طائف میں اتنے بڑے حالات آئے حضور پر تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم انی اشکو
بس وہ حسن علیہ راستہ کون سا اختیار کیا؟ دعا کا اختیار فرمایا. شکایت اللہ سے ہے، مخلوق سے شکایت نہیں. جبرائیل آئے بھی آفر لے کر کہنے تیرے سے کوئی شکایت نہیں. یہ سب اوپر کا نظام ہے. شکایت آدمی کو کسی سے نہیں ہوگی. ہاں وہ کہے گا اپنے اللہ سے کہے گا. اندر ہمارا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ہمیں اللہ مل جائے گا. ہاں اللہ کا سچا پکا تعلق مل جائے گا. میرے بھائیوں دل اندر کے ایمان کی بشاشت کو قبول کر لے گا اور ایمان کے راستے سے اللہ ہمارے اعمال میں ہماری دعاؤں میں اللہ ہماری ایک چیز کے اندر اللہ طاقت پیدا کر دے گا اور ایسے جاندار بن جائیں گے میرے دوستوں بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ شانو اپنی دنیا کی ایک ایک چیز کو ہماری فیور میں کر دے گا. ہاں دنیا کی چیزیں ہمارے انفیور نہیں بلکہ کیا ہو جائے گی؟ فیور میں ہو جائے گی، فیور میں. ہاں اور اللہ تعالیٰ آخرت بنا دے گا، آباد کر دے گا. ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کا سکھ، ہمیشہ کا چین، ہمیشہ کی تونگری مالداری اور ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی. موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی. بنیاد کیا ہے؟ یہ 50 60 70 سال کے امتحان میں ہم کھڑے اتر گئے. ہم کیا اتر گئے بولو؟ میں نے شروع میں کہا تھا یہ آزمائش ہے. ہم سمجھیں نہ سمجھیں، ہمیں کوئی بتاوے نہ بتاوے، میں آپ آزمائش کے دور سے موت کی آخری سانس تک چل رہے ہیں. جب موت کی آخری سانس، زندگی کی آخری سانس پوری ہو جائے گی، میرا آپ کا امتحان ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قبر ہی کے اندر رزلٹ دکھا دے گا اور اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا بولو؟ انعام آخرت میں دے دے گا. رزلٹ تو قبر میں مل جائے گا کہ کون ہو تم، اور انعام کہاں ملے گا؟ وہاں تو انعام دو، ان کو بلاؤ 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 بلاؤ. بڑی مخلوق کے بیچ میں آدمی کے 5 15 50 100 آدمی کے بیچ میں ایسی شال اڑا کے کوئی سنمان کرتا ہے نا تو آدمی اس کے فوٹو گراتا ہے، حالانکہ جائز نہیں ہے. ویڈیو بناتا ہے، گھر میں لٹکاتا ہے اور اپنے سماج میں لوگوں میں فخر سے کہتا ہے مارو سنمان کرو. ہوتا ہے آدمی بلا نہیں سمجھتا ہے. اور وہ کروڑوں خربوں انسانوں کے بیچ میں انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، شہداء اور صدیقین بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، تابعین اور تبع تابعین بھی ہوں گے. ان تمام کے بیچ میں اللہ سامنے اپنا رب بلا کر شاباش کام کر کے آ گیا، سلمان کر دے گا اللہ تعالیٰ. وَهُمْ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ، شاباشی دے دے گا اللہ تعالیٰ. بولو کتنی بڑی عزت ہے. تو یہ چاہیے کہ نہیں چاہیے بتاؤ؟ ارے بھائیو بتاؤ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے آگے والے بولتے ہیں، پیچھے والے نہیں بولتے. ارے چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ جیسے چلتا ہے ویسے چلنے دینا ہے؟ بولو جیسے گاڑی گبڑتی ایسی گبڑتی رکھنی ہے؟ نہیں، سمجھداری کا کام یہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے ایک زندگی تو دے رکھی ہے نا. وہ جہنم والے جہنم میں جانے کے بعد بھی یہی کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. ہم کو تو نے 2 زندگی دی، 2 موت دی. 3 کو مانتے تھے، 1 کو نہیں مانتے تھے. ایک کے نہ ماننے کی ماتوا خود ہے. ہمارے لیے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ ایک نہیں مانتے تھے، آخرت. باقی سب مانتے تھے. ارے مسئلہ تو آخرت کا ہے جو آنکھوں سے اللہ نے اوجل بنا کے رکھی ہے، اسی کو آباد کرنا ہے. مسئلہ میری آخرت نہیں، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرا بھائی بہن، میرا کٹمب قبیلہ خاندان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی آخرت کا مسئلہ ہے. حضور کے آنسو پوری امت کے لیے تھے. آپ کی امت میں آپ کے آنسو میں خالی حسن حسین کا حصہ نہیں تھا، بیٹیوں کا حصہ نہیں تھا، ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہی کا حصہ نہیں تھا. اور میرے بھائیوں میرا آپ کا قیامت تک آنے والے ہر کلمے پڑھنے والے کا حصہ تھا. حضور سارے کے لیے روئے ہیں. اس امت پر رحم کھانے کے لیے ہم آپ سے کہتے ہیں ہر سال جاؤ. 1 مرتبہ لگا دیے 10 سال تک یاد نہیں کرتے ہیں، 1 سال لگا دیے 5 سال تک آدمی یاد نہ کرے، 4 مہینے بار بار اس کی تشکیل ہفتہ ٹالتا رہے. بھائی کیا پتا کب موت آ جائے گی، کیا پتا یہ ٹلتی رہے گی، ٹل جائے گی. ہمارے یہاں کوئی زبردستی تو ہے نہیں، ہے نا؟ کوئی گریبان پکڑ کر آپ کو اٹھا کے لے کوئی جاتا نہیں. ہمارے یہاں تو محبت پیار کی ترتیب کی تشکیل ہے، دے اس کا بھلا نہ دے اس کا بھلا، لیکن جو دے گا اس کا بہت بڑا بھلا ہو جائے گا. جو دے گا اس کا بہت بڑا بھلا ہو جائے گا. ہاں میرے بھائیوں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس لیے ہم اس پورے مجمع سے یہ کہتے ہیں
اس مجمع میں استعداد الحمدللہ، اس مجمع کا وقت لگا ہوا مجمع ہے، یہ کام کو سمجھا ہوا مجمع ہے، یہ کام کو لے کر چلنے والا مجمع ہے، یہ کام کے نفع کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے، یہ کام کے فائدے کو سمجھتا ہے، یہ جان مال وقت صلاحیت استعداد جوانی عمر صحت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے دنیا آخرت کے اندر کیا انعام و اجر ہے، یہ مجمع پورا سمجھتا ہے، یہ سمجھداروں کا مجمع ہے۔ ہماری سمجھدار مجمع سے اپیل ہے، اس سے گزارش التماس اور وینتی ہے، یہ مجمع طے کریں، ہم ہر سال انشاءاللہ مشورے سے 4 مہینے لگائیں گے، ہر سال مشورے سے 4 مہینے لگائیں گے۔ آپ کو کیسے جانا ہے وہ آپ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ دکھائے گا، لیکن اس وقت یہ طے کرے مجمع کہ نہیں مجھے 4 مہینے لگانے، ہر سال لگانے ہیں۔ چلہ تو میرا ہر سال لگتا ہے، 2 سال چال چھوڑ کے 4 مہینے لگ جاتے ہیں، کبھی مشورے والے اندرون بیچ دیتے ہیں، کبھی بیرون بیچ دیتے ہیں۔ بھائی ایسا کرتے کرتے 35 سال گئے، 40 گئے، 45 ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئی، بچیوں کی شادیاں ہو گئی، دادا بن گیا، نانا بن گیا، عمر کا کتنا حصہ باقی رہ گیا؟ عمر کا کتنا حصہ باقی رہ گیا؟ حضور نے تو کہا تھا 60-70 کے درمیان عمریں رہے گی، میں 45 کا ہو گیا، 50 کا ہو گیا، 10 رہ گئے، پتہ نہیں 60 کے بعد اللہ میری ٹکٹ کاٹ دے، 10 سال اگلے باقی اللہ کے علم میں 10 سال تک 4 مہینے لگاتے رہوں اور اللہ کے یہاں فہرست میں شمار کیا جاؤں، زندگی لگانے والوں میں لکھ دیا جاؤں۔ ارے بھائیو یہ کتنے نفع کا کام ہے، کتنے بڑے نفع کا سودا ہے۔ اس لیے آپ بزرگوں سے درخواست ہے ہمت کر کے بتاؤ اس مجمع میں کون طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگانے کے لیے میں اپنی ذات سے تیار ہوں۔